حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، تقریباً کئی جمعے سے علم حاصل کرنے، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو اور جس اپنے بندے کو علم کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رتبے اور اس کے مقام کو بھی بلند فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن مجید میں اس کی نشاندہی فرما دی کہ ہرگز جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ ایک اتنی اہم اور خاص بات ہے، اگر اس بات کو اس طرح کہا جائے کہ کوئی عالم یا کوئی جاہل، دونوں لوگ ایک برابر نہیں ہو سکتے، اگر یہ بات کوئی انسان کہتا یا کوئی عالم ہی کسی ان پڑھ شخص سے کہتا کہ عالم بہتر ہے نہ جاننے والے سے یعنی جاہل سے، تو بات ہو سکتا ہے کہ کہی جاتی کہ لوگ اپنی تعریف میں، اپنی بڑائی میں یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اب تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس بات کو خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پڑھنے پڑھانے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت رکھی ہے، جبکہ عالم دین بننا، ایک مفسر قرآن بننا، قرآن کی تعلیم دینے والا بننا، یہ تمام امور اور کام ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو جو اس مقام پر، جو اس منزل پر اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام اور مرتبہ کو بہت بلند رکھتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ شخص جو علم حدیث یا علم تجوید کا درس دینے والا شخص ہے اور وہ اس درس میں اتنا مشغول ہے کہ اپنی دعائیں مغفرت بھی نہیں کرتا، اپنے لیے مغفرت کی دعائیں بھی نہیں مانگتا، تو حدیث پاک میں ہے کہ ایسے عالم دین کی مغفرت کی دعا کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعا فرماتی ہیں، علم حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اور علم حاصل جو کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر اپنے گھر میں وہ شخص موجود ہے اپنے محلے میں، اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے اپنے محلے کی مسجد تک آیا، یا اپنے گھر سے اور بھی دور دراز کا سفر کیا، یا اپنے گھر سے بہت دور کا سفر کیا، مان لو دہلی گیا، ممبئی گیا، یا دوسرے بڑے مقامات پر یا بڑے مدارس میں گیا، تو اب اس کے بارے میں حدیث پاک آتا ہے کہ ایسے شخص جو اس طرح دور دراز
کے سفر کو طے کر کے اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، وہ چونکہ دلی اور ممبئی کا سفر نہیں کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایسے لوگ جنت کے راستے پر نکلتے ہیں، جنت کے راستے پر، گویا کہ جنت کا سفر کر رہے ہیں۔ کون؟ جو علم دین حاصل کرتے ہیں، جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے دوسرے مقام پر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ جنت کے راستے کا سفر طے کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے منزلت کیا ہوتی ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے ماں باپ، اپنے والدین، اپنے گھر بار، اپنے شہر کو چھوڑ کر کے دور دراز جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں، ان کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر کو بچھاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ اب وہ علم دین حاصل کرنے اگر اپنے گھر سے اپنے محلے کی مسجد ہی میں جاتا ہو، اپنے محلے کے مدرسے میں جاتا ہو، ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ اس کی تعظیم اور اس کے ادب و احترام کے لیے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم حاصل کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ آج ماحول تو ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر لوگوں کو بہت ہی کوشش کر کے اگر جمعہ میں یا کسی اور نماز میں یا کسی اور اوقات میں اگر انہیں روک دیا جائے کہ تھوڑا نماز ہو رہی ہے، نماز کے بعد آپ لوگ چند منٹ کے لیے خالی تشریف رکھیے، کچھ بیان ہوگا، پتہ چلتا ہے اگر 100 نمازی ہیں تو آدھے تو چلے ہی جاتے ہیں، بہت کم لوگ رکتے ہیں۔ کبھی کبھی اتنا اعلان کرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، سنت ادا کرنے کے بعد جب لوگ جانے لگتے ہیں، ان کو دوبارہ کہنا پڑتا ہے کہ ارے بھائی رک جائیے، ابھی کچھ بیان ہوگا، درس ہوگا، کچھ سنتے جائیے۔ علم سے انسان اتنی دوری اختیار کر رہا ہے اور اسی وجہ سے ہر قوم سے پیچھے جا رہا ہے، کیونکہ جو ہمارا مشغلہ تھا، جو ہمارا راستہ تھا، جو ہمارے لیے تعلیم تھی، وہ تعلیم ہمارے ہی تعلیم کی نقل کر کے دوسرے قوم کے لوگوں نے اپنا لیا ہے۔ اصل تعلیم ہم لوگوں کی تھی، نعرہ ہم لوگ لگاتے تھے، تعلیم ہم لوگ حاصل کرتے تھے، عبادات ہم لوگ کرتے تھے۔ اب ہم ہی لوگ کا دیکھا وہی چیز سیم دوسرے لوگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ آگے ہیں ہم سے، اسی وجہ سے کہ ہم لوگوں نے اپنے کارنامے، اپنے مشغلے کو چھوڑ دیا، اپنے طور طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ آج غیر مسلموں میں دیکھا جائے تو صبح کے ٹائم سب سے زیادہ وہی لوگ اٹھتے ہیں، جبکہ سب سے پہلے تو مسلمان صبح میں اٹھتا تھا، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد نماز فجر کا وقت ہو جائے گا، نماز فجر ادا کرنی ہے۔ اس طرح یہ تمام چیزیں ہمارے لیے تھیں، لیکن ہمارا ہی دیکھا دوسری قومیں اپنانے لگی ہیں، اور وہ اسی وجہ سے ہم سے آگے جا رہے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے تعلق سے بتایا جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے کا دور ہے۔ آپ اپنے والد کے ساتھ حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ گئے۔ آپ کے بچپنے کی عمر ہے، آپ کی کم سنی عمر ہے، آپ بہت چھوٹے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام ہیں جس کی ہم تمام امت مسلمہ پیروی کرتے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ وہی امام اعظم ابو حنیفہ جب آپ کے بچپنے کی عمر تھی، اپنے والد ماجد کے ساتھ کعبۃ اللہ تشریف لے گئے حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے۔ آپ جب بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے، مسجد الحرام میں پہنچے، تو دیکھا کہ ایک شخص کوئی عالم دین ہے، اور ایک مسجد الحرام کے ایک کونے میں، یعنی بیت اللہ کے حدود کے اندر، کوئی شخص ایک کنارے بیٹھ کر کے اور چند بچوں کو اکٹھا کر کے درس حدیث کا علم دے رہے ہیں۔ آپ نے جب یہ مشاہدہ کیا، یہ دیکھا، تو اپنے والد سے عرض کیا، اے والد گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو کتنا معزز اور مکرم بنایا ہے۔ ایسا شخص جو بیت اللہ کے حدود کے اندر
اپنے درس حدیث کی درسگاہ کو لگوائے ہوئے ہے اور لوگوں کو درس حدیث سکھا رہا ہے، اور چند بچوں کو اکٹھا کر کے ان کو علم سے ان کی علم کی تاشنگی کو بجھا رہا ہے۔ کون شخص ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام مرتبہ کو کتنا اعلیٰ کیا ہوگا کہ بیت اللہ کے حدود کے اندر علم حدیث سکھا رہا ہے، بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ ان کے والد گرامی نے فرمایا، اے بیٹے، یہ کوئی معمولی شخص نہیں، یہ صحابی رسول ہیں، انہیں عبداللہ بن حارث کہا جاتا ہے، وہ علم حدیث کے بہت ہی بڑے عالم ہیں، اور وہ علم حدیث کا یہاں پر درس دے رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے کم سنی کا عمر ہے، بچپنے کا عمر ہے۔ آپ نے اس عمر میں عرض کیا، اے والد گرامی، کیوں نہ ہو اس بڑے فیض سے میں بھی فیض یاب ہو جاؤں، اتنے بڑے فیض سے میں بھی فیض یاب ہو جاؤں، میرا بھی شمار ان کے شاگردوں میں ہو جائے، میرا بھی شمار ان کے شاگردوں میں ہو جائے۔ یہ تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اے والد گرامی، آپ ایسا کریں کہ مجمع زیادہ ہے، علم دین حاصل کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ میرے ساتھ مہربانی کریں، آپ مجھے اٹھا کر کے اور ان کے قریب بٹھا دیجئے تاکہ ان کی آواز میں برابر سن سکوں، اور تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں پیچھے بیٹھوں گا تو شاید میرے کانوں تک آواز نہ آئے۔ اس کے بعد آپ کے والد گرامی یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے آپ کو استاد کے سب سے قریب بٹھایا، اور جب تک علم حدیث وہ صحابی رسول دیتے رہے آپ وہاں سے اٹھے نہیں، ہٹے نہیں، اور علم حدیث حاصل کرتے رہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہلے کے اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ایسے ہوتے تھے کہ علم حدیث، درس حدیث یا علم دین کا کوئی بھی علم، کوئی بھی مسئلہ کہیں بھی کسی سے سناتے سنتے دیکھتے تھے تو فوراً وہاں رک جاتے تھے۔ آج تو ہمیں زبردستی روکو تب بھی نہیں رکنے کے لیے تیار ہیں، زبردستی روکا جاتا تب بھی نہیں رکتے ہیں۔ ہر چیز کا حوالہ دیا جاتا ہے، نیکیوں کا حوالہ، ثواب کا حوالہ، جہنم سے دوری کا حوالہ، جنت میں جانے کا حوالہ، تب بھی ہم بڑے دور بڑی تیزی سے نکل جاتے ہیں نماز پڑھ کے۔ اب اگر کوئی آپ کو کوئی بھی درس دین علم، کوئی بھی کوئی بھی علم دین کا ہو، اگر آپ کو دینے کے لیے کوئی شخص کہہ رہا ہے، آپ کو اپنا قیمتی وقت دے رہا ہے، تو ہمارے لیے فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے گفتگو کو، اس کے بیانات کو چند ہی منٹ سنیں، لیکن سنیں، بیٹھ جائیں آپ درمیان میں سن کر کے، اگر آپ زیادہ نہیں سن سکتے تو چند منٹ، چند ہی اوقات سن کر کے آپ چلے جائیں۔ اور علم دین حاصل کرنے والے کے مقام اور مرتبہ کو اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو قرآن کریم اکٹھا کرنے کے لیے حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور تمام کئی معزز صحابہ کرام نے جب قرآن مجید کو اکٹھا کرنا ہوا، ان کو ترتیب دینی ہوئی، تو ایک کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی کا چیئرمین تمام صحابہ کرام کے متفقانہ فیصلے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ صحابہ کرام میں علم میں بہت اعلیٰ تھے، آپ کو علم کا سمندر مانا جاتا تھا۔ تمام صحابہ کرام نے متفقانہ فیصلہ کر کے اور قرآن شریف کو ترتیب دینے کے لیے، اس کو صحیح ڈھنگ سے اکٹھا کرنے کے لیے، تمام کمیٹیوں کے پرمکھ اور مکھیا، چیئرمین جسے چنا گیا وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب انہی صحابہ کرام میں ایک اور جلیل القدر صحابہ ہیں، وہ بھی اپنے علم میں وقت کے بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے، بہت بڑے مفسر مانے جاتے تھے، جن کا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت کرام میں سے ہیں، اور ہمارے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ بھی قرآن کے بہت بڑے مفسر تھے، جلیل القدر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اتفاق سے
حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جنازے میں آپ دونوں لوگوں کی شرکت ہو گئی۔ دونوں لوگوں نے ایک نماز جنازہ میں شرکت کیا، اور جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھا لی اور جب واپس لوٹنے لگے تو اس وقت کی سواری جانتے تھے کھچر ہوتا تھا، کھچر یا گھوڑا ہوتا تھا، اور گھوڑے پہ ایک زین رہتی تھی، اس کے اندر ایک رکاب ہوتی تھی جس میں آدمی پاؤں ڈال کر کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، اسے رکاب بولا جاتا ہے۔ اب جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے پر سوار ہونا ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کے لگام کو بھی پکڑ لیا، اور جس میں پاؤں ڈال کر کے گھوڑے پر سوار ہوا جاتا ہے یعنی رکاب میں، رکاب کو بھی پکڑ لیا۔ اور جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا کہ ہماری سواری جس پر میں سوار ہونے والا ہوں وہ جلیل القدر صحابہ اور اہل بیت کرام میں سے اور ہمارے نبی کے چچا کے لڑکے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس لگام اور رکاب دونوں پکڑ کے تھامے ہوئے ہیں اور میرے انتظار میں لگے ہیں۔ اور جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب میں قریب پہنچا تو میں نے کہا اے عبداللہ بن عباس میرے ساتھ مہربانی کریے اور آپ میرے رکاب کو برائے مہربانی چھوڑ دیجئے، اور آپ اس طرح میرے ساتھ نہ کریں، آپ کا شمار اہل بیت کرام میں ہوتا ہے، آپ کا مقام کہاں ہے، میرا مقام کہاں ہے؟ لیکن نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رکاب اور لگام دونوں تھامے رہے، اور جب آپ سوار ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی نے فرمایا ہے ہَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَّفْعَلَ بِالْعُلَمَاءِ، یعنی علماء کرام کی عزت اور تکریم کرنا ہم نے اپنے امتی کو سکھایا ہے، ہم نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے۔ اے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ناراض نہ ہوں، یہ حکم اور یہ کام کرنے کے لیے مجھے میرے نبی نے سکھایا ہے، اس وجہ سے میں کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر ایک عالم دین جا رہا ہے تو اس سے آگے نہ چلا جائے، اگر ایک عالم دین بیٹھا ہے اور اگر ایک عالم دین بیٹھا اگر کہیں جا رہا ہے اور میں بیٹھا ہوں تو میرے لیے فرض ہے، میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ اگر میرا کوئی ایک عالم دین گاڑی میں سوار ہو رہا ہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس کے لیے دروازے کھول دوں۔ یہ تمام چیزیں آپ نے بتائیں تمام۔ اب چونکہ اس زمانے میں تو گاڑیاں تھیں نہیں، دروازے تھے نہیں، تو اسی لگام کو ہینڈل مانا جاتا تھا، اسی رکاب کو سیٹ مانا جاتا تھا، دروازہ مانا جاتا تھا، تو میں نے اس طرح کر دکھایا۔ پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ کا شمار اہل بیت کرام میں ہوتا ہے، آپ اپنے ہاتھوں کو میرے سامنے بڑھائیں۔ اور جیسے ہی مصافحہ کرنے لگے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو چوم لیا، بوسہ دیا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ اٹھے یا اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ اتنے بڑے عالم دین ہو کر کے اور میری دست بوسی کر رہے ہیں، میرے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا ہَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَّفْعَلَ أَهْلَ الْبَيْتِ نَبِيُّنَا، یعنی میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کرام کی وہ مقام، وہ مرتبہ، ان کی وہ تعظیم ہے، ان کا وہ مقام ہے، میرے اہل بیت کرام اس لائق ہیں کہ ان کے ہاتھ اور ان کے پیر کو بھی چوما جائے۔ یعنی دونوں لوگ اپنے علم میں اعلیٰ تھے، لیکن اب ایک عالم دین دوسرے عالم دین کی کس طرح تعظیم اور توقیر کر رہا ہے۔ اب کوئی بھی شخص ہو، اگر مان لیجئے مقتدی پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، آپ کا امام آتا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے امام کی تعظیم کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ اس طرح اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے مقام اور مرتبہ کو بڑھا دے گا، لوگوں کے درمیان، عوام کے درمیان آپ کی شان و شوکت بڑھ جائے گی، آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا میری عزت اور کم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ آپ اپنے امام کی عزت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عوام کے درمیان عزت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی ہوں سنت ادا کر لیں۔